حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اکتوبر ہے اور منگل کا دن ہے۔ ربیع الاول کا ماہ جا رہا ہے اور آج 21 ربیع الاول ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پریس کانفرنس کی۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں امیر تحریک آفت سعد حسین رضوی صاحب اور اس کے علاوہ مرکزی شورا کے ممبران شامل تھے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہمارے خلاف کیا گیا ہے یہ ہمیں ایک فرقہ وارانہ اشتعال دلانے کے لیے کیا گیا ہے جہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ ٹی ایل پی اس تمام سازش کا حصہ بنے اور ملک کے حالات خراب ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ حالیہ دورے جو حکمرانوں نے باہر کے ملکوں میں کیے ہیں انہوں نے جا کے پاکستان کی عوام کو مارنے کے سودے کیے ہیں، اور اس کا ہمیں جواب دیں کہ یہ کیوں کیا، اگر آپ لوگ ایسا نہیں کیا تو پھر یہ کیوں کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک اور بڑی وجہ تھی کہ ٹی ایل بی کو کالعدم کرنا، کیونکہ تحریک لبیک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی اور یہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے تحریک لبیک کو دبایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام تر مکتبہ فکر کے لوگوں کو آزادی ہے، لیکن آزادی نہیں تو دینی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو آزادی نہیں، ان کو مشکلات ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان سے جس بھی مکتبہ فکر کے لوگ جڑتے ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور ہمارے کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ دھرنا دیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو لوگ ہمیں دھرنا دینے کے بعد کہتے ہیں، ہم یہ تمام تر چیزیں اور تمام تر راستے دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم دھرنا بھی دیں گے اگر ہماری بات سنی گئی کہ تو۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ اسلامی امارات کے منسٹری آف اکانومی کے منسٹر ملا عبد الغنی برادر صاحب نے صنعت کاروں سے ایک ملاقات کی جس کا مقصد ملک میں سٹیل کی پیداوار کو بڑھانا اور سپورٹ کرنا اور ملز مالکان کی حوصلہ افزائی کرنا، ملکی معیشت کو مضبوط بنایا تاکہ ان تمام تر کاموں سے ملکی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں نے بھی خود کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے بہت سال لگائے ہیں اور انہوں نے زیرو سے ہی شروع کیا، اور اسی طرح امید کرتے ہیں کہ اس سفر کو ہم بھی کامیابی سے حل کریں گے اور مستقبل میں ایک مضبوط معیشت قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ملک میں سرمایہ کاری میں بھرپور حصہ لیں اور اس سے ملک کی جو ہے وہ معاشی پوزیشن بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کاروباری لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کوالٹی اور سٹینڈرڈ کی چیزیں بنائیں اور عوام کو فراہم کریں تاکہ ہماری اشیاء کی کوئی وقت ہو، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری چیزیں جانی جا سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ملک سے تمام پرانا لوہا جو وہ تمام اتار رہے ہیں، ریموو کر رہے ہیں اور نئی چیزیں وہاں پہ لگا رہے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو خام مال ملے گا اور آپ لوگوں کو سپورٹ ملے گی۔ ہم تمام تر سامان آپ لوگوں سے خریدیں گے، آپ لوگوں کو سپورٹ بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات پلان کر رہی ہے کہ جتنا بھی خام مال ہے اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے نکالا جائے تاکہ آگے جا کر جو لوگ خریداری کرتے ہیں خام مال کی ان کو زیادہ مسئلہ نہ ہو اور ان کے لیے شارٹیج کی کمی بھی نہ ہو۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ نیشنل سٹینڈرڈ ایجنسی افغانستان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ میٹنگ رکھی یہ بڑی خوشائند ہے اور اس سے بہت مضبوط اثر پڑے گا افغانستان کی معیشت پر۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ شبیر محمد عباس صاحب نے آج انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کریسنٹ افغانستان میں ان کے سربراہ سے ملاقات کی۔ مسٹر ایلوا نے اس کمیٹی کے کام جو افغانستان میں کر رہے ہیں مختلف اداروں میں، صحت میں، ایجوکیشن میں اور ٹریننگ دے رہے ہیں جو مختلف ٹیکنیکل ورکس کی، انہوں نے یہ تمام تر ڈیٹیل بتائی اور انہوں نے کہا کہ یوکرائن کے بعد وہ سب سے زیادہ کام افغانستان میں کر رہے ہیں۔ اس پر شبیر محمد صاحب نے ان کی تمام تر کاموں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ افغانستان لوگوں کی مزید محنت کریں تاکہ یہ لوگ آگے آ سکیں اور مشکلات کو حل کر سکیں، اور انہیں کہا کہ اسلامی امارات آپ کو مکمل کام کرنے کے لیے ہر قسم کی سیکیورٹی اور ماحول فراہم کرے گی۔ قندھار میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے بتایا کہ حکام نے بتایا کہ اس دفعہ کپاس 1200 ہیکٹر رقبے پر کاشت کی گئی ہے جو کہ پچھلے سال سے 30% زیادہ ہے، اور اسی ادارے نے بتایا کہ اندازے کے مطابق اس دفعہ 4800 میٹرک ٹن اس صوبہ سے کپاس کی جو ہے وہ پیداوار ہوگی۔
افغانستان اسلامی امارات کے سپریم لیڈر کے حکم کے مطابق کابل کے گورنر شیخ محمد ندا صاحب کو ہیڈ آف دی منسٹری آف ہائر ایجوکیشن لگایا گیا ہے۔ ہر وہ بندہ جو کام کر رہا ہے ان کو آگے پہنچا کر ان کو بڑی سیٹوں پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ مزید بہتر کام کریں۔ اب ہم بات کریں گے عوام کا درد کیا ہے۔ ترکی میں آج سے 3 دن پہلے بارتن میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پر اب تک جو ہیں وہ 40 سے زائد وفات ہو چکی ہیں اور 30 سے قریب لوگ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جب ان لوگوں کا جنازہ ہوا اس میں ترکی کے صدر طیب رجب اردگان صاحب نے خود شرکت فرمائی، لواحقین سے ملاقات کی، ان کے دکھ میں برابر شریک ہوئے اور اس کے علاوہ زخمیوں کی عیادت کی، اور پھر اس سائٹ کا دورہ کیا جہاں پہ دھماکہ ہوا، وہاں پہ تمام تر ریسکیو کی چیزوں کو چیک کیا۔ یہ عوام کا غم ہے اور یہ عوام کا درد ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہی وہ حکمران ہی رکھتے ہیں جن لوگوں کو عوام کا درد ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان سے ہمیں اللہ ہی بچائے۔ وہ ابھی تک تو تحریک لبیک کے ایک بندے کا جواب نہیں دے سکے۔ 50 سے زائد پاکستان میں جب سے تحریک لبیک قائم ہوئی ہے 50 سے زائد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مسائلیں ہیں، اگر تحریک لبیک کو چھوڑا بھی جائے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے جناب 31 سال پہلے 18 اکتوبر 1991 میں آذربائیجان نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف سوویت یونین رشیا سے آزادی حاصل کی۔ آج آذربائیجان کا یوم آزادی منایا گیا اور آزادی کے شہداء اور تحریک میں شامل کارکنان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا گیا، جنہوں نے آزادی حاصل کرنے میں دن رات محنت کی، اور ہماری ٹیم کی طرف سے آذربائیجان کو یوم آزادی مبارک ہو۔ ہم بات کریں گے ہم یروشلم کی۔ آسٹریلیا نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ بینی ونگ نے آج اعلان کیا ہے کہ سابقہ حکومت نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا، تاہم موجودہ حکومت یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن سب سے بڑی بات، ابھی تک بھی وہاں پہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں، ان مظلوموں کی آواز سننے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹیز ہر جگہ پہنچتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کوئی بندہ سوال اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مسلم امہ میں ایسے لیڈر پیدا کرے جو مسلم امہ کا درد رکھتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا بلندی کے ساتھ لے کر چلیں اور تمام تر مسلمانوں کی نمائندگی کریں۔ آپ کے کمنٹ ہم سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں بہت طاقت ملتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی ہر ایک سجیشن جو ہے وہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔